السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، تقلید کا بیان ہے، اور کل آپ حضرات نے پہلا ایپیسوڈ میں تقلید کے معنی اور اس کی تعریف سماعت فرمائی، اور ساتھ میں یہ بھی آپ حضرات نے سماعت فرمائی اور ملاحظہ فرمایا کہ انبیاء کرام یا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کو اور علماء کرام کی اطاعت کو تقلید نہیں کہتے ہیں۔ یہ آپ حضرات نے سماعت فرمائی۔ آج یہ بیان کرنا ہے کہ تقلید کتنی طرح کی ہوتی ہے۔ تقلید کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ تقلید کتنی طرح کی ہوتی ہے، اس کی کتنی قسمیں ہیں۔ تقلید دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تقلید شرعی اور ایک تقلید غیر شرعی۔ تقلید شرعی اس تقلید کو کہتے ہیں جو شریعت کے احکام میں کسی کی پیروی کرے، مثلا روزے، نماز، زکوٰۃ، حج وغیرہ کے مسائل میں ائمہ مجتہدین میں سے کسی امام کی پیروی کرنے کو تقلید شرعی کہا جاتا ہے۔ اور تقلید غیر شرعی، جس کو دنیاوی تقلید بھی بولتے ہیں، تو تقلید غیر شرعی دنیاوی باتوں میں کسی کی پیروی کرنے کو تقلید غیر شرعی کہا جاتا ہے، تقلید دنیاوی بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ طبیب حضرات علم طب میں ابو علی سینا، اور شاعر حضرات، شاعر لوگ امیر خسرو، مرزا غالب، داغ دہلوی، اسی طریقے سے صرفی اور نحوی حضرات سیبوئی اور خلیل کی پیروی کرتے ہیں، تو ایسی پیروی کو، ایسی اتباع کو تقلید غیر شرعی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے صوفیاء کرام جو اپنے ذکر و وظائف میں، اوراد میں اپنے مشائخ کی پیروی کرتے ہیں، تو یہ تقلید دنیاوی تو نہیں ہے، تقلید دینی ہے، مگر اس کو تقلید شرعی نہیں کہیں گے، تقلید غیر شرعی کہیں گے۔ تقلید غیر شرعی کہیں گے، تقلید فی الطریقہ کہیں گے، اس لیے کہ تقلید شرعی حرام اور حلال، حرمت اور حلت کے مسائل میں کسی امام کی، کسی شخص کی اتباع کرنے کو تقلید شرعی کہا جاتا ہے۔ تقلید غیر شرعی اگر حرام ہے تو اس کی سخت ممانعت ہے۔ وہ تقلید غیر شرعی جائز ہے جس میں شریعت کی پامالی نہ ہو، شریعت کی بے حرمتی نہ ہو، شریعت کے خلاف کام نہ ہو۔ جیسے ہماری بوڑھی دادی، نانی اور پرانے زمانے کی عورتیں خوشی میں اور غم میں کچھ ایسے رسومات کو رائج کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ ہمارے باپ داداؤں نے ایسا ایسا کیا ہے اور ایسا ہم بھی کریں گے، جو شریعت کے سراسر خلاف ہے۔ جیسے پچھلے زمانے میں شادیاں ہوتی تھی تو شادی کے پہلے مڑوا ہوتا تھا، کہیں مڑوا بولتے ہیں، کہیں منڈا بولتے ہیں، اور اپنی اپنے بھاشا میں نہ جانے کیا بولتے ہیں۔
تو اس میں نہ جانے کیسی کیسی خرافات رسومات تھے، اور ہماری بوڑھی عورتیں، ماں اور دادی اور نانی لوگ کہتے تھے کہ ہم لوگ برسوں سے یہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، حالانکہ یہ شریعت کے خلاف کام ہے۔ تو یہ بھی تقلید ہے، پر ایسی تقلید کی ممانعت اور حرمت شرع شریف میں فرمایا ہے، اور اس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان بھی ہے، اور کئی جگہ ایسی تقلید کی ایسی تقلید کا رد فرمایا ہے قرآن کریم نے۔ اور اس تقلید کے رد ہونے والی آیت کو اہل حدیث حضرات جو تقلید کا رد کرتے ہیں، تقلید کو نہیں مانتے ہیں، اس آیت کو لے کر احناف اور شوافی حضرات کو بتاتے ہیں کہ دیکھو قرآن کریم میں تقلید کا رد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، جبکہ اس آیت کریمہ سے مطلق تقلید کا رد نہیں ہے، بلکہ اس خرافات اور اس ناجائز اور حرام تقلید کا رد ہے جو شریعت کے خلاف ہے، جو اسلام کے خلاف ہے، جس سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت جو ہے مٹنے کے کگار پہ ہو، ایسی تقلید کے تعلق سے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاءَهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ یہ آیت کریمہ یہ کہہ رہی ہے کہ اس شخص کا کہا نہ مانو جس کا دل ہمارے ذکر سے غافل ہے، اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چل چکا ہے یا چلا، اور اس کا کام حد سے زیادہ گزرنے والا ہے، حد سے زیادہ گزر گیا ہے۔ تو قرآن کریم فرما رہا ہے ایسی تقلید جس تقلید سے اس کا دل ہمارے ذکر سے غافل ہو چکا ہو، اور اس کا ہر کام جو ہے حد سے گزرنے والا ہو، تو ایسی تقلید کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد جگہ پر ممانعت فرمائی ہے۔ اہل حدیث حضرات اسی آیت کریمہ کو لے کر کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم اس شخص کا کہا نہ مانو جس کا دل ہمارے ذکر سے غافل ہے، اور اس کی خواہش، اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چل چکا ہے، اور اس کا حد سے گزرنے والا کام ہے، یا اس کا کام حد سے گزر گیا ہے۔ تو ایسی تقلید کی ممانعت فرمائی ہے جو شریعت کے خلاف کام ہو۔ لیکن اہل حدیث حضرات جو تقلید کو نہیں مانتے ہیں، جو کسی امام کی پیروی کو نہیں مانتے ہیں، وہ اس آیت کریمہ کو لے کر بھولے بھالے مقلدین حضرات کو بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں، جو امام اعظم کے ماننے والے ہیں ان کو بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم کسی کی تقلید نہ کرو، کسی کی اطاعت نہ کرو، بس اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو حدیث فرمائی ہے ڈائریکٹ ان کی مانو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، قرآن اور حدیث کی ہی ہم مانیں گے۔ قرآن اور حدیث کی مثال میں آپ کو، اور تقلید کیوں ضروری ہے، کسی امام کی پیروی کرنا کیوں ضروری ہے ہمارے لیے، اس کی مثال میں آپ کو دوں کہ قرآن اور حدیث کی مثال اس سے پہلے یہ سمجھیے کہ جیسے میڈیکل اسٹور ہوتا ہے، اس میں بہت ساری دوائیاں ہوتی ہیں، لیکن کوئی بھی انسان میڈیکل سے دوا لے کر اپنا علاج نہیں کر سکتا، بلکہ وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہ طبیب کے پاس جاتا ہے، جانے کے بعد اس سے مشورہ لیتا ہے کہ مجھے یہ مرض ہے، اس کی دوا کیا ہونی چاہیے، تو پھر وہ ڈاکٹر اور طبیب اسے دوا لکھ کے دیتے ہیں، جاؤ اور میڈیکل سے دوا لے آؤ۔ بیائی نہیں، ایسی ہی ایمانی اور روحانی مرض کی دوا جو ہے وہ قرآن اور حدیث ہے، اور قرآن و حدیث ایمانی اور روحانی مرض کا میڈیکل اسٹور ہے، اور اس کے ڈاکٹر امام اعظم ہے، امام شافعی ہے، امام مالک ہے، امام حنبل رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہے۔ تو یہ بہتر جانتے ہیں کہ کس آیت پہ ہم کو مسئلے کے استنباط اور اخراج کرنا ہے، کس آیت پہ ہمیں عمل کرنا ہے، کس حدیث کو ہمیں لینا ہے، کس کو نہیں لینا ہے، یہ جانتے ہیں، یہ ائمہ حضرات جانتے ہیں، یہ ائمہ حضرات اس کے ڈاکٹر ہیں، ان کو بخوبی معلوم ہے کہ کس آیت سے ہمارا جو ہے صحیح معاملہ ہوگا، کس آیت سے ہمیں مسائل کا استعمال کرنا چاہیے۔ ایسے ہی جیسے ڈاکٹر یہ جانتے ہیں کہ میڈیکل میں کون سی دوا اس کو بخار کے لیے کام آئے گی، کون سی دوا اس کو کھانسی کے لیے کام آئے گی، کون سی دوا اس کو زکام اور نزلے کے لیے کام آئے گی،
اسی طریقے سے ہمارے ائمہ حضرات جو ہے یہ ڈاکٹر ہے قرآن اور حدیث کے، اور قرآن و حدیث ایمانی اور روحانی میڈیکل اسٹور ہے، اس سے کون سی دوا لینا یہ ائمہ حضرات جانتے ہیں۔ اس لیے ہم حضرات، ہم مقلدین حضرات ائمہ حضرات میں سے کسی ایک امام کی تقلید کرتے ہیں، اور اس آیت کریمہ سے جس سے اہل حدیث حضرات یہ کہتے ہیں کہ تقلید کا کوئی وجود نہیں ہے اور کسی امام کی پیروی نہیں کرنا چاہیے، ڈائریکٹ قرآن اور حدیث کے حکم کو مانیں اور اس پہ عمل چلیں، تو میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، قرآن میں کتنی ایسی آیت ہے جو ایک آیت کا تقابل ہے، حدیث میں کتنی ایسی حدیث ہے جو ایک حدیث دوسرے حدیث کا جو ہے معارض ہے۔ اب کیا کریں گے آپ؟ ایسی صورت میں کیا عمل کریں گے؟ ایسی صورت میں ہمارے ائمہ مجتہدین حضرات ہماری رہنمائی کرتے ہیں اور پھر ہمیں بتاتے ہیں کہ تم کو اس حدیث پہ عمل کرنا ہے، تمہیں اس آیت پہ عمل کرنا ہے، تمہارے لیے یہ حدیث ضروری ہے، تمہارے لیے یہ آیت کریمہ ضروری ہے، تب جا کے پھر ہم اپنے ایمان کو صحیح اور سلامت پاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مولا اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں تقلید کے مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ائمہ مجتہدین کی پیروی مضبوطی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ اس پہ قائم رکھے، اور جو حضرات اس سے غافل ہے مولا اس کے دل کے پردے کو کھول دے۔ میرے دوستو، آج بات جو ہے پھر سمٹ کر رہ گئی، چونکہ تقلید بہت اہم مسئلہ ہے، اس لیے فوراً ایک نشست میں تقلید کے سارے مسائل بیان نہیں کر سکتے۔ آج ہم آپ حضرات کے سامنے تقلید کتنی طرح کی ہوتی ہے اور تقلید کا ثبوت اور وہ آیت کریمہ جس سے تقلید کا رد ہے اس کا مفاہیم اور اس کے جو مطالب آپ حضرات کے سامنے رکھا۔ امید ہے کہ آپ حضرات اس کو غور سے سماعت فرمائیں گے۔ فقط والسلام، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔